السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ خطہ ہے جہاں انشاءاللہ اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا. پاکستان مطلب پاک لوگوں کا استان، وہ خطہ جہاں صاف دل لوگ جمع ہو کر مدینہ ثانی قائم کریں گے. مدینہ اول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اسلام کو قائم کیا تھا، اور ابھی انشاءاللہ مدینہ ثانی میں پاک اسلام پھر قائم ہو رہا ہے، الحمدللہ. تو پاک اسلام کا مطلب ہے محبت. سب سے بڑی چیز ہے محبت، پیار کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، اور اللہ پاک کی خدمت اور اللہ پاک کا نام ہمیشہ لینا. تو لوگ پوچھتے ہیں دجال کے بارے میں، یجوج اور مجوج کے بارے میں، وہ کب آئیں گے یا کیا ہیں. تو حقیقت میں مجھے معلوم نہیں زیادہ ان کے بارے میں، وہ کیا ہیں یا کب آئیں گے. ہو سکتا ہے، لگتا ہے مجھے بلکہ وہ آ چکے ہیں، موجود ہیں ابھی، کیونکہ جو سب نشانے ہیں قیامت کے، وہ تو دکھتا ہے کہ ابھی ہی ہے. تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، میرا خیال ہے، مجھے معلوم نہیں حقیقت میں یا نہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو شیطانی لوگ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب وہ دجال کا مطلب ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. وہ غلط بات چلاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب حقیقت ہے. تو یہی کام انٹرنیٹ، خاص کر گوگل کے ذریعے، یہ انٹرنیٹ میں ہم کو جھوٹی باتیں ملتی ہیں نا. میں کہتا ہوں 90-95% بلکہ 99% سب جھوٹی باتیں ہمیں ملتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، میس میڈیا کے ذریعے، اور سوشل میڈیا میں بھی یہ لوگ گوگل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ہمارے ہاتھ میں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جو ہم نہیں چاہتے ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے وہ بہت سارے ویڈیو چینل کو، مطلب یوٹیوب چینل کو انہوں نے بند کر دیا، فیس بک اکاؤنٹس کو انہوں نے بند کر دیا، جب وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں پتہ نہ چل سکے. تو میں نے کئی بار بتایا، لگتا ہے مجھے یہ یاجوج اور مجوج یہ کیونکہ عربی زبان میں کوئی گ نہیں ہے، تو گ کے جگہ میں وہ ج لکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ گوگل جوج نہیں، گوگ، یہ گوگ اور مگوگ تو یہ گوگل، مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ گوگل بہت امیر اور طاقتور، پاورفل بزنس ہے، ملٹی نیشنل، پوری دنیا کا قبضے وہ لا رہے ہیں اپنے قبضے میں، پوری دنیا کو وہ لا رہے ہیں گوگل کے ذریعے. یہ دجال وغیرہ ایسے لوگ، مجھے ایسے لگتا ہے. اور انگریزی میں یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ٹائم ہے. بس میں What's your religion? Just curious. My religion is Islam. There is only one religion, Islam. Islam means love, surrender to God, peace, mercy, justice, truth. That is the only religion that exists. It has so many different names. It has been divided into so many different parts, but it is only one religion. Islam means surrender to God. The peace that comes from surrendering to God. اچھا، بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں گا دوبارہ، یا کئی بار میں نے بتایا. 2012 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا انگریزی میں، یو انڈرسٹینڈ اسلام، دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ.
تم اسلام کو سمجھتے ہو، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہ لوگ کا مطلب ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان سوچتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ زیادہ تر اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ اسلام کا مطلب ہے ہر مذہب اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے صرف اللہ پاک کی پناہ لینا. اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کرنا، یا کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے مسلمان. تو یہ میرا دین ہے، ایک ہی دین ہے. تو میں نے یہ سمجھ لیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا یو انڈرسٹینڈ واٹ از اسلام، مطلب یہی تھا. بعد میں حقیقت میں بھول گیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے دباتے رہے، مسلمان بنو مسلمان بنو مسلمان بنو. تو پھر کبھی میں بتاتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یو آر آلریڈی اے مسلم. یہ 2012 کی بات ہے. تو پھر ان لوگوں نے بولنا شروع کیا اگر یو آر آلریڈی اے مسلم تو پھر آپ نماز 5 پار کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو 2017 میں پھر میں نے سوچا اچھا ٹھیک ہے، میں نے 5 پار نماز پڑھنا بھی شروع کیا تھا. اور لیکن پھر بعد میں نے سمجھ لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا. انہوں نے مجھے بتایا 2012 میں یو آر آلریڈی اے مسلم. تو اس وقت میں تو 5 پار نماز نہیں پڑھ رہا تھا. تو اس لیے مسلم کا مطلب نہیں ہے صرف وہ جو 5 پار نماز پڑھتا ہے. مسلم کا مطلب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی اللہ پاک کے نبی کے ہدایت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے صاف دل سے. مسلمان کا مطلب صاف دل والا جو اللہ پاک کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. بس. تو یہ میرا مذہب ہے. بچپن سے، جب سے میں چھوٹا تھا میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا، جو کچھ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کرو، اور جو کچھ اللہ پاک، وہ اللہ نام نہیں لے استعمال، جو کچھ گاڈ، ڈو دا ول آف گاڈ. باقی میری ماں نے مجھے بتایا شروعات سے ہی میری یہی دعا تھی تمہارے لیے کہ تم مطلب پیدا ہونے سے پہلے میرے پیدائش سے پہلے وہ یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایسا بیٹا ہو جائے. معلوم نہیں تھا بیٹا یا بیٹی، میری بڑی بہن ایک ہے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے جو صرف will want to do the will of God. She told me she prayed like that. I prayed that I would have a son who would only want to do the will of God. تو وہ اصلی دین ہے، to want to do the will of God. جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں. کسی بھی مذہب کے لوگ وہ مسلمان ہیں. تو 2017 میں یہ بھی میں نے بتایا. عجیب ہے، مجھے ابھی بھی بہت عجیب لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ خاص کر سکھ مذہب کے بارے میں، بلکہ انہوں نے بتایا ہر مذہب میں جو اچھے صاف دل لوگ ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، وہ اصلی مسلمان ہیں، وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. قرآن پاک میں بھی یہی لکھا ہے یا نہیں؟ جو یہودی یا جو عیسائی ہیں، جوش لوگ، مسیحی لوگ، کرسچن لوگ، کوئی بھی لوگ جو اچھا کام کرتا ہے، ہاں اللہ پاک کو مانتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائے گا، مطلب وہ جنت میں جائے گا. تو وہ مسلمان ہے. تو ابھی بھی میں تو صبح صبح جب جلدی جاگ کر میں نماز پڑھتا ہوں، کم سے کم فجر کا نماز میں روزانہ پڑھتا ہوں. 5 پار، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، 5 پار نہیں کرتا روزانہ، لیکن کوشش کرتا ہوں زیادہ، لیکن کم سے کم ایک تو یہ تو میرے روزانہ صبح کا پروگرام ہے. لیکن آپ شاید کہیں گے میں مسلمان نہیں ہوں کیونکہ میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں، لیکن میں مانتا ہوں کہ اسلام ایک ہی دین ہے. صرف سب انسان کے لیے نہیں،
دوسرے سیاروں کے لوگوں کو بھی ایک ہی دین ہے اسلام. اچھا رباب بیگ کہہ رہی ہے السلام علیکم مائی ڈیئر سر when will this corona will be done and please make dua for us. I don't know when the corona will be done but in America it's ending now really. Just yesterday I was talking with some people. They were wearing face masks and I was not wearing a face mask. And they said, why are you not wearing a face mask? It's in a group of people. I said, I think coronavirus is practically finished now. Of course, if somebody has this COVID-19 disease, I'm not going to go up and embrace them. But I don't think it's necessary to wear face masks. It's practically finished. This COVID-19 is finished practically. So it's already finished, in my opinion, here in America at least. I don't know, in our town of Esparto, I don't think there's... And even if there is some left, it's just a flu, slightly more dangerous flu than usual, but so it's practically done here now, in our town at least. Still, we will pray, Ya Malik, Sab par Rahm Farma. I was about to say, Ya Malik, hame is coronavirus se bacha, but maybe he doesn't want to. Maybe he wants it to be for some time longer, so people will be afraid and remember him more. Don't be afraid. کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرونا وائرس سے نہ اور کسی سے، صرف اللہ پاک سے ڈرو. ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے عام لوگوں کے لیے شاید، لیکن اگر ہم پیار کرتے ہیں، اگر اللہ پاک کے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈریں اللہ پاک سے، نہیں تو وہ غلط کام کرتے رہیں گے. لیکن میں ایسے دعا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کریں کہ ہم کرونا وائرس سے بچیں. اچھا محمد وسیم رضا السلام علیکم سر. Stay blessed, request for dua. Okay, I'm praying for you. Pir Khan السلام علیکم. Dajjal will soon emerge few years after Imam Mahdi. I'm going to put on my glasses. A little hard for me to read this, the light changing here. I feel with AI achieving singularity, Dajjal will emerge. Yajuj and Majuj are trapped. They will emerge after Dajjal. Well, maybe if Yajuj and Majuj is Yagug, is Google, maybe Dajjal has already emerged. Maybe Imam Mahdi has already emerged. In fact, this is a very interesting question. I believe it makes sense to me, because some people have said this, that Imam Mahdi is not what we think. Not only one Imam Mahdi, but Imam Mahdi will come several times, or many times, I don't know. Imam Mahdi, for example, there's, what is his name again now? Fard Muhammad. Yeah, Fard Muhammad. Fard Muhammad was the appearance of some very amazing personality. Still, I don't understand very much. I've tried to study and find out more about him. He was the person who taught Islam, Pak Islam, I would say, but it's called Black Muslims, the Nation of Islam. He started that. He was about, 85 years ago, I think. He was here in the United States. He came from Arabia, evidently, and appeared in America, and he taught to the Honorable Elijah Muhammad. And they say he was Imam Mahdi. So maybe he was, I don't know, but I'm willing to accept that he was an appearance of Imam Mahdi. But Imam Mahdi may also appear at other places, in other times. I may be wrong, but that's what I think makes sense to me. Because I think that what we see now is definitely Dajjal, work of Dajjal, and Yagug and Magug, Yajuj and Majuj. They have already come out, I think. And I think you're right about AI, artificial intelligence. This is
part of Dajjal and Yajuj and Majuj. Okay. Abdul Rahman says, Ertugrul dekha aapne? You mean Turkey ka sadr ya Ertugrul? مجھے معلوم نہیں اور کون ہو سکتا ہے لیکن لگتا ہے آپ ایرٹوگرل مطلب اگر ترکی کا صدر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے ان کو دیکھا نہیں بلکہ پڑھا ہے ان کے بارے میں اس کی تصویر دیکھ کر لیکن نہیں تو یہ ایرٹوگرل اور کون ہے مجھے معلوم نہیں. Rubay Beg, Islamic sir, pir. Please don't ask the same question again and again. Alina Mazhar, sir, it is said the Ummah has 1,500 years. It is now 1441 years Islamic, so it is said we have very short time. What's your opinion? Oh, I never heard this before, that Ummah has 1,500 years, but I did hear about 1,400, that 1,400 is some special year. And when it was 1,400 Hijri, then some group in Mecca, they tried to take over, remember? 1980 or so, I think. So I know this is something happening now these years. So I never heard before that Ummah has 1,500 years, but maybe so. I don't know. Sardar Shafiq Khan says, Salam sir, nice to see you. Please pray for me. Ya Malik. Sardar Shafiq Khan par rahm farma. Hussein Malik says, sab se bada dajjal Amerika wa Israel hai. پوری دنیا میں فساد پھیلایا ہے، گناہ لوگوں کو قتل کیا، لعنت بر امریکہ و اسرائیل. ہاں بے شک امریکہ، یہ امریکہ نہیں بلکہ شیطانی لوگ جو خاص کر سی آئی اے میں پوری دنیا میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے. اور اسرائیل کی لوگ نہیں بلکہ جو موساد سی آئی اے اور موساد یہ شاید دجال ہاں بہت پوری دنیا میں فساد پھیلایا. ہاں ممکن ہے، ہاں یہ ممکن ہے. مطلب امریکہ اور اسرائیل نہیں، مطلب امریکن لوگ اور اسرائیلی لوگ نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں. امریکن لوگ میں بہت کرسچن ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور اسرائیل میں بہت یہودی ہیں، اچھے اصلی یہودی. لیکن یہ جو موساد ہے، یہ سی آئی اے جو ہے، یہ بہت خطرناک ہے. لیکن اللہ کے رحم سے سی آئی اے میں بھی ابھی ہی یہ شیطانی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کافی غلط شیطانی لوگوں کو نکال دیا ہیں سی آئی اے سے اور ایف بی آئی سے اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے. امریکہ کی حکومت سے صدر ٹرمپ ان شیطانی لوگوں کو، دجالی لوگوں کو نکال رہے ہیں حقیقت میں. اچھا Ali Khalid, sir, please can I talk to you about YouTube channel? Okay, you can talk to me about YouTube channel. Alina Mazhar, sir, request for dua for my spiritual journey, please. Ya Malak, Alina Mazhar, okay. Ruhani safar mein. Reham farma us par. Very good prayer, yes. Amir, a most important prayer. Please, God, help us all on our spiritual journeys. Especially, please help Alina Mazhar. Amir Ikram, please give my salam to Nabi sallallahu alaihi wasallam whenever you see, please, and please dua for me, Allah aapko sehat. Why don't you give him your salams, not me? He is, whenever you remember him, he is thinking of you. He is hearing you. I believe that. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, یہ نہیں کہ وہ 1400 سال پہلے مر گئے تھے، نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ ان کی بڑی طاقت ہے. وہ سنتے ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. تو آپ خود ان کو سلام بولیں میرے ذریعے کیوں. امیر اکرم پر رحم فرما یا مالک. اچھا عظمت راؤف مراد says in Pakistan COVID-19 graph on higher trend day by day. When this is going to end up? مجھے معلوم نہیں.
پتہ نہیں ہے کیوں ایسے ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ جانتے نہیں کیسے اس سے بچنا، یا دوائیاں نہیں مل رہی ہیں بچنے کے لیے. یہ میں بہت دکھی ہو گیا تھا جب میں نے سنا کہ یہ ہائیڈروکسی کلوروکوین لوگوں کو نہیں مل رہا ہے پاکستان میں. یہ بہت، یہاں امریکہ میں ایسا ہی ہوا تھا. مطلب حکومتیں، اسٹیٹس کے جو حکومتیں، انہوں نے منع کیا ہائیڈروکسی کلوروکوین استعمال کرنے کے، انہوں نے منع کیا. عجیب بات ہے. مطلب ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری پھیل جائے اور کووڈ-19. نہیں تو وہ کیوں منع کر رہے تھے؟ ڈاکٹر کو دے تھے اگر تم یہ پرسکرپشن کرتے ہو ہائیڈروکسی کلوروکوین کے، تمہارے لائسنس کو ہم بند کر دیں گے. عجیب بات ہے. اور جب ڈاکٹر پرسکرپشن بھی کرتے تھے تو فارمیسی میں وہ اس پرسکرپشن کو کافی وہ فلفل نہیں کر رہے تھے. تو کیوں اتنے تکلیف ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین کے لیے؟ صدر ٹرمپ خود ہائیڈروکسی کلوروکوین لے رہے ہیں. اس میں کوئی، بلکہ یہاں تک ان شیطانی لوگ کے بڑی پروپیگنڈا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین خطرناک ہے، اس کو مت لے. تو حقیقت میں کووڈ-19 کے بہت سارے چیزیں ہیں جو ان کے لیے ان کے حل ہے، دوائی ہے اس کے لیے. صرف وائٹامن سی، میں نے یہ بھی بتایا کچھ دن پہلے، وائٹامن ڈی بھی. ابھی میں سورج میں بیٹھا تو سورج سے ہی وائٹامن ڈی ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں گھر کے اندر رہو. نہیں باہر جاؤ اور کچھ سورج سے وائٹامن ڈی سے امیون سسٹم، وائٹامن سی سے خاص کر وائٹامن سی بہت فائدہ مند ہے. وائٹامن سی سے امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. تو شاید لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. یہ زیادہ تر امیون ڈیفیشنسی، امیون سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے یہ کووڈ-19 سے لوگ مرتے ہیں. لیکن اس سے فکر نہیں کرو، ڈرو مت. یہ بھی ممکن ہے، میں نے ایسے سوچا، ممکن ہے کہ کوئی شیطانی لوگ جیسے امریکہ میں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس بیماری کو وہ پھیلا رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ زیادہ لوگ اس سے مر جائے. اور اگر لوگ دوسری بیماری سے مرتے تھے پھر بھی وہ بتاتے ہیں اگر اس کے کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا کسی کووڈ-19 والے سے تو اس کو بھی اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھو کہ یہ کووڈ-19 سے مر گیا. مطلب وہ چاہتے تھے کہ زیادہ لوگ اس سے مر جائیں. وہ چاہتے تھے کہ اگر لوگ اس سے نہیں مرا، اس کے جو سٹیٹسٹکس ہے وہ زیادہ ہو جائے کہ لوگ اس سے مر رہے ہیں. تو دونوں وہ چاہتے ہیں یہ شیطانی لوگ کہ زیادہ لوگ کووڈ-19 سے مر جائیں، اور جتنا مر چکے ہیں اس سے زیادہ لکھو مر گئے ہیں. مطلب وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈر جائے اس سے، کیونکہ جب وہ ڈرتے ہیں تو وہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اپنے بزنس کو بند کرتے ہیں، اپنے نوکری کو چھوڑ دیتے وغیرہ. تو بہت بڑی سازش ہے. تو میں نے سوچا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں کوئی جان بوجھ سے اس کووڈ-19 کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں. یہاں تک پہلے میں نے یہ بھی بتایا تھا، نیو یارک، نیو جرسی ایسے اسٹیٹس ہیں جن میں ڈیموکریٹک نام نہاد ڈیموکریٹک گورنرز ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ حکم دیا تھا کہ جو نرسنگ ہومز ہے، مطلب جو بڑے عمر کے لوگ جہاں لوگ رکھتے ہیں ان نرسنگ ہومز کو کوئی کووڈ-19 والوں کو منع نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی کووڈ-19 والے بھی کسی بھی نرسنگ ہوم میں آنا چاہتے ہیں، اس کو تم منع نہیں کر سکتے ہو. یہ گورنر کا حکم تھا، نیو یارک کے گورنر کا، نیو جرسی کا، دوسرے بھی شاید. تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ کووڈ-19 والے اس میں جاتے تھے جو بیمار ہیں اس سے، تو پھر سب دوسروں کو بھی لگتا، اور زیادہ تر یہی لوگ جو بڑے عمر کے ہیں وہی مر رہے ہیں کووڈ-19 سے. تو ایک آدمی نے، میں نے دیکھا تھا، اس نے پروٹیسٹ کیا، سائن بھی بنایا کہ گورنر صاحب نے میری ماں کو مار ڈالا، کیونکہ وہ ایک نرسنگ ہوم میں تھی. تو کوئی کووڈ-19 والوں کو اندر آنا دیا ان لوگوں نے، بلکہ ان کو منع نہیں کر سکا ان کو. تو وہ آئے تھے اور اس کی ماں کو بھی یہ کووڈ-19 لگ گئی اور وہ مر گئی. تو اس نے صاف لکھا تھا، یہ گورنر نے میری ماں کو مار ڈالا.
میری ماں کے قتل کی تھی اس گورنر نے ایسے. تو یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ کووڈ-19 سے مر جائے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ جتنے منشق ہے اس سے زیادہ بھی لکھ جائے؟ سوچ لو. تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے جو شیطانی لوگ ہیں ایسی شاید وہ اس کو بڑھا رہے ہیں جان بوجھ سے لوگوں کو یہ بیماری پھیلا رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں لیکن ممکن ہے ایسے. تو دعا ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جو تو چاہتا ہے وہ تو کر. لیکن یہ شیطانی لوگ ایسے کر سکتے ہیں کرتے ہیں. اچھا ربیب اچھا پھر وہ یہ سوال پوچھ رہی ہے ایسے مت کرنا ایک ہی بار پوچھ لو بس. اچھا عامر اکرم مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہو نہیں ایسے بات میں نہیں کر سکتا ہوں ایسے. نہیں تو بہت سارے لوگ بولیں گے میرے طرف سے اسلام. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے اسلام کروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تم خود کرو ابھی بھی بولو یا اللہ کا رسول یا حضرت محمد یا نبی کریم السلام علیکم. وہ سن رہا ہے تم کو جب تم ان کو ایسے یاد کرتے ہیں. کم سے کم میں یہ مانتا ہوں. مجھے معلوم نہیں حقیقت کیا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سنتا ہے. Pierre Khan, Internet is an instrument of Dajjal. They are collecting all information for him from everyone. Also, it's reading minds of each one of us. Yes. مجھے بھی ایسے لگتا ہے. بلکہ ایک بہت عظیم آپ اس کو صوفی کہہ سکتے ہیں یا شیخ بدھ مذہب ایک چینی آدمی میں ان سے نہیں ملا لیکن ان کے کافی مریدوں سے میں مل چکا ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو مرشد ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے بہت سال پہلے کی بات ہے. ٹیلی ویژن جو ہے یہ شیطان کا یا دجال کا یہ کام ہے. اس کے ذریعے ہی وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے. لیکن پھر جب یہ کمپیوٹر آئے تھے اس شیخ نے بتایا تھا کہ یہ ٹیلی ویژن سے زیادہ خطرناک ہے کمپیوٹر. تو وہ کوئی 25 سال پہلے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. نہیں تو بے شک کمپیوٹر کے ذریعے اور خاص کر سیل فون کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں بہت بہت خطرناک ہے. اس سے شیطان صرف بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں. کلیکٹنگ آل انفارمیشن سب لوگوں کے سیل فون کو وہ دیکھ سکتے ہیں. سیل فون کو بند کرنے کے بعد بھی وہ اس کو استعمال کر کے ہم تم کو سن سکتے ہو. یہ حقیقت ہے. تو بہت خطرہ ہے. ان سیل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں بہت خطرہ ہے. ابھی بے شک دجال میرے کوئی شک نہیں ہے دجال ان چیزوں سے اپنا کام کرا رہے ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا وقار صاحب کہہ رہے ہیں sir, whoever believed one Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as last prophet is Muslim, but praying 5 times and doing other good deeds will increase their level in paradise. If anyone forget gods or partner of gods is not Muslim. And Muslim only believing in Allah and Prophet, but do both worship Allah and do sins will also go in hellfire initially. Do you believe that? Maybe, I don't know. I don't know about going in hellfire initially because of sins. Maybe Allah will forgive also. So, sorry, I don't know the answer. Ayesh Assad, Assalamu alaikum. You have a nice perspective, but how are you sure that the images and dreams you see are actually the people that you think they are? What if they are your own perceptions
manifesting in your dreams and reality. How can you be so sure? Dreams can be just dreams. And if I see my dad in my dreams, does not mean that he visited me in real time. Well, there are two types of dreams. There are dreams that are imagination, and there are dreams that are reality. And I have had dreams of my mother, and I have no doubt they're true. There really is, because she gave me some very good advice and told me some things that I didn't know, and then I acted on that advice, and everything worked out perfectly. So it must have been real. Um, so that's the way you can tell if they turn out to be factual. The result, if you see something in a dream and you act on it and it works out very well, then you can accept that dream was a good dream, a real dream, not an imaginary idea of your own. So that's the way you can tell. By their fruits you shall know them, in the Bible it says. So if you know something is true, or you think it's true but you're not sure, you can still act on it and then see the result. And if the result is good, then you know. Because Jesus Christ said in the Bible that if a good tree does not produce a bad fruit, and a bad tree does not produce a good fruit. So if your dream was a good dream, then it will produce a good fruit. If it was a bad dream, it will produce a bad fruit. So that's the only way I know you to tell. Otherwise, you can feel also your intuition. By your intuition, sometimes you can tell whether something is a dream or a good dream or a imagination. But I think you may be talking about my visions of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. They were not dreams. I was not asleep. I was awake. And some people say you cannot see Holy Prophet Muhammad except in a dream. But they were not dreams. I was awake. So I don't know what you're meaning by your question exactly. I hope I've answered your question okay. Naseem Nawaz says, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, sir. Please बताएं मुर्शिद का होना कितना ज़रूरी है और आज के दौर में मुर्शिद कैसे ढूंढना जाए. हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है आम तौर पर मुर्शिद लाजमी है, मुर्शिद बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर तुम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, तुम स्कूल में जाते हो या यूनिवर्सिटी में जाते हो और वहाँ टीचर या प्रोफेसर से सुनते हो तो ज़्यादा जल्दी से तुम ऐसे सीख सकते हैं. तो आम तौर पर मुर्शिद बहुत ज़रूरी है, लाजमी है. तो आज के दौर में, सिर्फ आज के दौर में नहीं, हमेशा मुर्शिद को ढूंढने के लिए दुआ करना सबसे, और साफ दिल होना. अगर हकीकत में आप एक मुर्शिद चाहते हैं, आपको वो मुर्शिद मिलेगा. अल्लाह पाक जानता है कि तुम्हारे फ़ायदे में क्या चीज़ है, तुम क्या चाहते हैं हकीकत में. अगर तुम एक ऐसे मुर्शिद चाहते हो जो तुमको इजाज़त देगा ये करो वो करो बकवास तो फिर तुमको एक ऐसे मुर्शिद मिलेगा. लेकिन अगर हकीकत में तुम एक ऐसे मुर्शिद चाहते हो जो तुम्हारी गलतियों को निकालेगा, तो अब तुमको ऐसे मुर्शिद मिलेगा. अल्लाह मालिक है, सब कुछ जानता है. अगर हकीकत में तुम एक मुर्शिद चाहते हो, तुमको मिलेगा, अल्लाह पाक भेजेगा तुमको. Salman Shah, what do you think about time? Is it a dimension or what? Can you please elaborate? Oh, very good question. Very, very good question. Thank you, Salman Shah ji. I think time is not what we usually think it is. Because we have proof that time, you can go back in time and you can even go forward in time. There is I'm trying to remember, what was the name of that program? Anyway, a looking glass, yes, looking glass. The CIA developed this technology, which they learned from extraterrestrials actually, to look forward and look back in time and even go back. So we usually think about time as a river that is flowing, and once it is flowed by, then it's finished. I'm sorry, I keep losing the internet signal here, but it's coming on pretty quickly. So Yasneen Beg says, मुसलमान दो किस्म के होते हैं, एक वो जो अल्लाह को मानता है और दूसरा वो जो अल्लाह की मानता है.
Rubab Bag, sir, you are a great person. I pray Allah. Well, I keep losing the internet signal, so Facebook is sending me a message to go somewhere else, go to a different place where you make Peer Mahboob Rabbani par Raham Farma. Sorry, I keep losing the signal. Even I moved to a better place, I thought, but here also I'm losing the signal. So, Shid ka naam, Shahid Atif Malik says, most people died in the name of religion. Yes. Fake religion, not real religion. Yes. یہ نقلی مذہب ہے اور یہ بہت پوری دنیا میں جتنے مذاہب کا مذہب ہے غلط مذہب ہے. حقیقی مذہب دین اسلام مطلب سلامتی, سب پر رحم کرنا, دوسروں کی خدمت کرنا, اس کو قتل نہیں کرنا. رہی پھر تو یہ لوگ اچھے نہیں. ہاں, عارف جہان کہہ رہا ہے, I always feel happy to see you, though I just come to know about you not more than a few days ago through YouTube. I learned some important things from you, dear sir. Thank you very much. Okay, ایک دو اور صرف. Assalamu alaikum. Is there any concept of Dajjal in religions other than Islam? Yes. I think Antichrist is mentioned in the Bible. That is, I think Dajjal. I think Dajjal means Antichrist. And I think in other religions also there is some concept. In Hindu religion, which I've studied in university also. I have a PhD from University of California in Berkeley in South Asian Studies, and it was mostly Hindu religion that I studied. So in Hindu religion there definitely is the concept of several concepts. There is the concept of Kali Yug. This age that we're living in is the age of Kali. Kali is like Dajjal. He is like he misleads people, and he takes them into sinful life, tricks them really, mostly. So there's like Dajjal. So I think many religions have similar concepts, like Dajjal. Alina Mazar, sir, please also do a live chat session together with Ma'am Carol, you mean, with us. We'll be very happy. Okay, if she wants to, we will. I've invited her. She has done live chats with me. So maybe I can invite her again to see if she wants to do another one. Okay, one or two last questions. Sam says, sir, are you Muslim or Christian? Please clearly tell us. Yes, I am Muslim and Christian. I believe in both religions, and I go to church. I also go to mosque. I pray Christian prayers. I also pray namaz every day. I also pray Hindu prayers, Buddhist prayers, Taoist prayers, Sikh prayers, Jewish prayers, Jain prayers, Native American prayers, Zoroastrian prayers, prayers from African and Japanese religions. I pray all of them, and I am all of them. Or the other answer is no. I am not a Muslim or a Christian or anything. Actually, there is no Muslim, there is no Christian. That is Baba Nanak Sahib said, Guru Nanak Dev, Baba Nanak Sahib, he said, there is actually no Hindu, there is no Muslim. That's only our imagination. Actually, we are all only the servants of God. That is our real identity. And if we identify as only belonging to one religion, and we are against other religions or separate from other religions, that is a misconception. So you may say either, yes, I am a Muslim, yes, I am a Christian, yes, I am a Hindu, yes, I am a Buddhist, yes, I am a Sikh, yes, I belong to all these religions. Or you can say, no, I am not any of them. I am not a Muslim or a Christian or anything. I am only trying to be a servant of God. That is my real identity. Okay, thank you very, very much. Please be happy. Don't worry about Dajjal. Pray. We do pray every day, right? We pray that please protect us from Dajjal. So we should pray to be protected from Dajjal, but we should not worry. We have taken shelter of Allah. We are on the straight path. If we are trying sincerely to be even, God will protect us from Dajjal. So don't worry. and from
Yagug and Magug. But we just have to keep praying. And God is all powerful. God certainly can protect us if we really want His protection. Okay, thank you all very much. خوش رہو. فکر نہیں کرو دجال سے. اللہ پاک مالک ہے. سب کچھ اسی کی ہاتھ میں ہے. وہ ہمیں دجال سے بچا بھی دے گا اگر ہم چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا دجال سے یا گوگ مگوگ. خوش رہو. اللہ حافظ.